आज भी पाकिस्तान रेलवे जो करप्शन का एक जीता जागता सबूत पाकिस्तान में मुर्दा हालत में मौजूद है। और ये सबसे महंगी जो ट्रेन का ये जो डब्बा है जिसमें हमने टिकट ली पार्लर की, और मैंने सोचा कि बड़ा अच्छा माहौल होगा, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आएगा। लेकिन जब मैंने अंदर आके इसके हालात देखे हैं, सीटों के हालात हैं, उसके बाद सर्विस के हालात हैं, मैं वॉशरूम देख के आया हूँ, तो मुझे माजरत से मुझे आज फिर जो है ना वो शर्म महसूस हो रही है। हम एज ए कौम ये फैसला करेंगे क्या हम इसी काबिल हैं? क्या ऐसी ट्रेनों में ही हम सफ़र करने के काबिल हैं? क्या हमें तरक्की याफ्ता मुल्कों में जो लोग रहते हैं, जो पाकिस्तानी रहते हैं, क्या उन जैसे जो नॉर्मल पाकिस्तानी जो यहाँ पे रहते हैं, क्या उनका हक नहीं है? क्या आपको हॉस्पिटल में इलाज मिल रहा है? मुझे ये बताएं, क्या आपके बच्चों को एजुकेशन मिल रही है? क्या यहाँ एजुकेशन का दोहरा मेयार नहीं है? क्या यहाँ इंसाफ का दोहरा मेयार नहीं है? क्या यहाँ पे अमीर के लिए और अदालतें हैं, गरीबों के लिए रक्षा चोर की ज़मानत होती है, टायर चोर की ज़मानत होती है? मुझे बताएं कि ये अरबों खरबों के जो केसेस ख़त्म कर दिए गए हैं, चुटकी बजा के ख़त्म कर दिए गए हैं, क्या ये कौम का पैसा लूटने वालों का भी कभी एहतसाब होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज का प्रोग्राम ज़रा ख़ास अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम ट्रेन में मौजूद हैं, पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन में। लाहौर से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था, रावलपिंडी की जानिब हम गामज़न हैं। और जो मेरे साथ इस जो शख्सियत मौजूद हैं, जनाब मियाँ तारिक जवेद साहब, पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के चेयरमैन है। और ये 25 साल के बाद ये आज पाकिस्तान की जो कि रेलवे में ट्रेन पर सफ़र कर रहे हैं। और दुनिया को कोई ऐसा मुल्क होगा जहाँ पर मियाँ तारिक जवेद साहब ने सफ़र ना किया हो। अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। और एक मैंने कहा चले सफ़र के साथ इंजॉय भी तो हम कर ही रहे हैं, चलो आपसे इस मौके की मुनासबत से फ़ायदा उठाते हुए आपसे क्यों ना गुफ्तगू की जाए। आपने सर पूरी दुनिया में सफ़र किया, बाहर किया, आपने वर्ल्ड क्लास ट्रेन पर भी सफ़र किया, और आज आप जिस तरह भी आप बता रहे थे प्रोग्राम से पहले कि 25 साल के बाद आज आपने लाहौर के जो है पाकिस्तान की ट्रेन पर सफ़र किया सर। तजुर्बा जी बिल्कुल हाई साहब, आज तकरीबन 25-26 साल के बाद मैं पाकिस्तान रेलवे की ट्रेन पे सफ़र कर रहा हूँ, और मुझे मौका मिला है कि मैंने दुनिया की तरक्की याफ्ता तेज़ तरीन रेल्स के ऊपर भी सफ़र किया है। यकीन करें कि मुझे आज 25-26 साल के बाद भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि जैसे मैं वही 94-95 में जो रेलवे था उसी ट्रेन में बैठे सफ़र कर रहा हूँ। और मुझे बदकिस्मती से इस मुल्क में मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि कोई तब्दीली आई है या कोई किसी किस्म की तरक्की हुई है, जो कि एज ए पाकिस्तानी मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब मैं ये देखता हूँ कि हमसे बाद आज़ाद हुए मुल्क जो दुनिया की तरक्की में उनकी दौड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम आज भी वहीं पे खड़े हैं। आज भी पाकिस्तान रेलवे जो करप्शन का एक जीता जागता सबूत पाकिस्तान में मुर्दा हालत में मौजूद है। और ये सबसे महंगी जो ट्रेन का ये जो डब्बा है जिसमें हमने टिकट ली पार्लर की, और मैंने सोचा कि बड़ा अच्छा माहौल होगा, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आएगा। लेकिन जब मैंने अंदर आके इसके हालात देखे हैं, सीटों के हालात हैं, उसके बाद सर्विस के हालात हैं, मैं वॉशरूम देख के आया हूँ, तो मुझे माजरत से मुझे आज फिर जो है ना वो शर्म महसूस हो रही है कि एज ए कौम कब हम इन चीज़ों से निकलेंगे, कब हम अपने बनाए हुए अदारों को सही तरीके से चलाएंगे, कब हम तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ सफ़र कर सकेंगे, उन जैसा माहौल पैदा कर सकेंगे। आज भी जो है ना पाकिस्तान रेलवे वहीं खड़ी है, मेरा ख्याल है उससे भी नीचे आ गई जहां मैं छोड़ के गया था। लेकिन चले अगर वहां भी खड़ी हो तो कहता कि यार कोई ब्रेक लग गई थी। मुझे तो लगता है कि 26 साल के बाद मुझे लगता है कि मैं सोया हुआ था, मैं उठा हूँ और ब्रेक दोबारा सफर किया तो मैंने वहीं से किया जहां से ये सिलसिला छोड़ के मैं बाहर गया था। अच्छा सर, ये बताइएगा अभी आपने वो
جو آپ نے جو اگزامپل دیے اس میں تو کوئی ایک تو دو رائے بھی نہیں ہے، اس سے میرے خیال سے ایک کوئی بھی ذی شعور شخص اس سے انکار نہیں کرے گا کہ جو آپ نے بات کی. اب یہ تو ایک ہم ریلوے کی ہم بات کر رہے ہیں، اور بھی بڑے محکمہ جات ہیں جو خسارے میں ہی جا رہے ہیں. اب ریلوے میں کی جو اس وقت موجودہ حالت ماضی میں تھی اور اب ہے، ذمہ دار کون؟ سر دیکھیں، اگر میں ذمہ داریاں ڈالنے پہ آؤں گا نا تو ہماری عادت یہی ہے کہ ہم ہر جانے والے پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں اور آنے والے کو ویلکم کرتے ہیں، طاقتور کو سلوٹ کرتے ہیں اور کمزور کے اوپر ساری برائیاں ڈال دیتے ہیں. لیکن ہم آج یہ بات نہیں کریں گے کہ اس کی برائی یہ کیا کس نے ہے. ہم ایز اے قوم یہ فیصلہ کریں گے کیا ہم اسی قابل ہیں، کیا ایسی ٹرینوں میں ہم سفر کرنے کے قابل ہیں، کیا ہمیں ترقی یافتہ ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں، جو پاکستانی رہتے ہیں، کیا ان جیسے جو نارمل پاکستانی جو یہاں پہ رہتے ہیں، کیا ان کا حق نہیں ہے کہ وہ صاف ستھری ٹرینوں میں دیکھیں نا 2-3 ہزار روپے کی اگر ٹکٹ لے کے بندہ بیٹھا ہے تو اس کو اس طرح کی سہولتیں بھی ملنی چاہیے. بالکل ملنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہ ٹرین کا ڈبہ جو مہنگی ترین ٹکٹ ہے اس کی، یہ خالی پڑا ہوا ہے. موٹر وے آپ کا خالی پڑا ہوا ہے. اربوں خربوں روپیہ آپ نے عوام کا جھونک دیا ہے ایسے پروجیکٹ میں. میٹرو ہے، جیسے لاہور کی میٹرو چل رہی ہے، اورنج ٹرین آپ دیکھیں، اورنج ٹرین جیسے چل رہی ہے. ہمیں سب سے جو ضروری چیزیں جو ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی ہم نے وہ نہیں کی. ہمارے حکمرانوں نے ان چیزوں کو ایڈریس کیا جن میں انہوں نے مال بنایا. اچھا سر، یہاں سے آپ کی میں ایک میں اور اضافہ میں اس میں کروں گا. ایک پروگرام میں نے بھی ریسنٹلی کیا، بھی آپ نے اورینٹ ٹرین کا آپ نے ذکر کیا، میٹرو اسٹیشن کا ذکر کیا. اس بندے نے ایک مثال دی تھی، اس نے کہا تھا کہ یار بے وقوفی کی نمبر 1 انتہا. پہلی بات یہ. دوسرا یہ کہ پاکستان کی جو زیادہ تر آبادی جو کہ 80% جو دیہات پر مشتمل ہے، ان کو اس سے کیا غرض ہے؟ سر آپ آبادیوں کو چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے بچوں کو صاف پانی پینے کو مل رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کیا آپ کو ہاسپٹل میں علاج مل رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بچوں کو ایجوکیشن مل رہی ہے؟ کیا یہاں ایجوکیشن کا دوہرا معیار نہیں ہے؟ کیا یہاں انصاف کا دوہرا معیار نہیں ہے؟ کیا یہاں پہ امیر کے لیے اور عدالتیں ہیں، غریبوں کے لیے رکشہ چور کی ضمانت ہوتی ہے، ٹائر چور کی ضمانت ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں کہ یہ اربوں خربوں کے جو کیسز ختم کر دیے گئے ہیں، چٹکی بجا کے ختم کر دیے گئے ہیں، کیا یہ قوم کا پیسہ لوٹنے والوں کا بھی کبھی احتساب ہوگا؟ کیا کبھی اس قابل ہم ہوں گے کہ ہم کسی کو جب کیفر کردار تک لے کے ہیں تو اس کو انجام تک بھی پہنچا سکیں گے؟ مجھے تو یہ ایسا نظر نہیں آ رہا. مجھے تو یہاں پہ جو نظام چل رہا ہے وہ طاقتوروں کا نظام ہے اور کمزور کو پیسنے کا نظام جو چل رہا ہے. آپ یہ مت سوچیں کہ آبادی کتنی ہے، یہ دیکھیں کیا آپ کو صاف پانی، زندہ رہنے کے لیے صاف پانی کی ضرورت ہے یا آپ کو میٹرو کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کے بچوں کو تعلیم کی ضرورت ہے یا آپ کو موٹر وے کی ضرورت ہے؟ تو یہ چیزیں سلوشن سر ایماندار قیادت پاکستان میں، ایماندار قیادت جب تک نہیں آئے گی یہ وقت گزر جائے گا. آج اگر قوم فیصلہ کرے کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ایگزامپل آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ 2 پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے روزہ کھولا ہے، ہمیں کھانے کی دعوت دی ہے اور اس کے بعد وہ اپنا بچا ہوا کھانا اسی ٹیبل پہ چھوڑ کے دکھائیں، وہ ٹیبل اسی طرح ان کے وہ ابھی بھی دکھا سکتے ہیں. ہمارا کیمرہ مین جو دکھا سکے وہ آپ لیفٹ سائڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسا بھی ہم ذکر کر رہے تھے ابھی میاں صاحب نے بتایا، تو وہ دیکھیں ایز اٹ از، وہ ابھی تک وہ تمام تر سامان جو ہے یہاں پر موجود ہے. اب اس قوم کا کیا بنے گا؟ سر یہ دیکھیں، میں یہی ایز اے قوم ہم ایک ہجوم میں رہتے ہیں. ہم قوم ہے ہی نہیں ہے، نیشنلزم ہے ہی نہیں. ہم ہجوم ہیں، ایک دوسرے کو ٹکرے مار رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اور وہ بندہ وہاں روزہ کھول کے، اور مسلمان ہونے کا مطلب ہے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت وضو کرتے ہیں، اپنی صفائی کرتے ہیں. تو یار جہاں پہ کھانا کھایا ہے اس کو تو صاف کر کے جاؤ. یہ قومی ادارہ ہے. اگر آج میں اپنے قومی ادارے کو بچانے کی کوشش کروں گا تو اس میں مجھے اپنا کردار ڈالنا پڑے گا. بالکل، آپ کو اپنا کردار ڈالنا پڑے گا انفرادی طور پر. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ آپ گند ڈال کے چلے جائیں گے اور میں اس کو صاف کروں گا، ایسا نہیں ہوگا. اس لیے
اس لیے اس قوم کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے, تعلیم کی ضرورت ہے, ہمارے بچوں کو تعلیم کی ضرورت ہے. یہ ہمیں جاہل مولویوں کی ضرورت, ہمیں جاہل مولویوں کی ضرورت نہیں ہے جو جن کے ہاتھ میں مائک آتا ہے تو وہ جو پاکستانیوں کو, جو بچوں کو جس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں اور جو کچھ مدرسوں کے اندر ہو رہا ہے. ہمیں پڑھے لکھے لوگوں بچوں کی ضرورت ہے, ہمیں صاف ستھری تعلیم کی ضرورت ہے. اس لیے جب تک شعور نہیں ملے گا, بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی, کیسے ملک ترقی کرے گا سر؟ بالکل سر, تھینک یو ویری مچ. آپ نے سر بہت جی ناظرین, آپ نے میاں طارق جاوید صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, بڑی سیر حاصل گفتگو تھی. انہوں نے جو اپنے وہ 26 سالہ یا 30 سال کا جو دور ہے اس کو ایک بڑا ایک سمرائز کر کے بتا دیا کہ معاشرے, ملک و قوم کس طرح ترقی کرتے ہیں. یہاں پر بحیثیت من حیث القوم ہمیں یہ دیکھنا کہ انفرادی طور پر ہم اپنا کیسے کردار ادا کر رہے ہیں, اور خاص طور پر جب قانون کی بالادستی ہوگی, قانون کی حکمرانی ہوگی, تو پھر ہی وہی قومیں ترقی کریں گی. تو ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمارے نیچے جو کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ہمارے بیل آئیکن کو بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اس کے ساتھ ہی مجھے میری کیمرہ مین ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.